صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ تسی بیٹھے بھی ہو یا تر گئے ہو؟ ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ سوئے نہ ہوتے کسی کالے کو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ میرے نبی کے یار غار پر اپنی گندی زبان کو استعمال کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اسے معلوم ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نے اس بات کا جواب اپنے پاک پیغمبر کو دینا ہوگا کہ جب میرا نبی پوچھے گا کہ میرے یار نے تو میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور آپ کے ہوتے ہوئے میرے یار غار کو لوگ گالیاں دیتے رہے اور آپ سوئے رہے، تو آج آپ نے سونا نہیں ہے۔ میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوا ہوں
ایک درد دل آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. آپ نے آج بولنا ہے، جو بندہ ساری زندگی نہیں بولیا ان نے بھی آج بولنا ہے، اور میرے لیے نہیں بولنا، نعرہ میرا نہیں لگانا. آج سیدنا صدیق اکبر کی بات کرنی ہے، اور بوڑھا بھی جوان ہو کر کے بولے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ لگے کہ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اگر آپ کا انداز مجھے نہ پسند آیا تو میں گفتگو کرنے کا بالکل رضامند نہیں ہوں کہ زبردستی گفتگو کی جائے اور ذوق اور شوق کے بغیر گفتگو کی جائے. شاعر کہتا ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس یہ گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب شہزاد بھائی کا، اور ہمارے بڑے محترم حاجی محمد مشتاق صاحب کا، اور محترم جناب حاجی جلال الدین صاحب کا، محترم جناب یاسر اقبال صاحب کا، اور بالخصوص جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی دوست محترم جناب بلال صاحب، جن کی بڑی محبت بڑی دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اسٹیج پر آپ کے علاقے کی پہچان اور پورے ملک کے طول و عرض میں اپنی گفتگو قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے لمبا سفر الشیخ مولانا عثمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے شہر لاہور میں ان کا بہت نام اور بہت سنا جاتا ہے، آج اس جلسہ کی صدارت کر رہے ہیں. دعا کیجئے کائنات کا پروردگار جن جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس جلسہ کو سجانے کا اہتمام کیا اور حصہ ڈالا ہے، اللہ تمام بھائیوں کے مال جان کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. معزز سامعین، اب کوئی ساتھی بولے نہ، خاموشی اختیار کریں. جو ساتھی کھڑے ہیں وہ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. اب آپ کی سماعت میرے ساتھ ساتھ چلے. میں آپ کو مسجد نبوی میں لے کر کے چلتا ہوں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 2 آدمیوں جتنا بخار تھا. ایک انسان کو جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 105، 6، 7، اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انسان کا یہ جو جسم ہے اس سے زیادہ ٹمپریچر برداشت نہیں کر پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر ہے. آپ علیہ السلام کا جسم اطہر اتنا گرم ہو چکا ہے کہ آپ کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا. آپ علیہ السلام کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں.
آپ علیہ السلام پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر کے ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان اطہر پر ایک ہی بات ہے، کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی نماز پڑھائے کسی میں اتنی جرت کوئی نہیں۔ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آتے ہیں اور آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرماتے ہوئے کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو نہیں سکیں گے، کھڑے ہوں گے تو روزاروں قطار روتے چلے جائیں گے، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے ابو بکر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ایک باری ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ کی آواز کم از کم میرے تک پہنچے گی۔ جو پانی پلانے والے بھائی ہیں میرے بھائی، یہاں کربلا نہیں لگی ہوئی، بڑا اچھا موسم ہے، آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھائی کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ ویڈیو والے ساتھی بھی نیچے تشریف رکھیں، ایک بار بنا لیں اور نیچے تشریف رکھیں، جو مقصد ہے اصل وہ پورا ہونا چاہیے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے لگ گئے۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، صدیق اکبر میرے نبی کا وہ یار ہے جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ حضرت مولا علی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت فضل آپ کے پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے حکم کے مطابق صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اور یارو اٹھو تو صحیح نا، ہم بھی چلتے ہیں مسجد میں جا کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ مولا علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرے نبی سہارا لے کر کے اٹھتے ہیں، میرے نبی کے قدموں میں اتنی قوت کوئی نہیں کہ میرا نبی قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی تکلیف کے باوجود اپنے رب کو منانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی۔ صدیق اکبر مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے نبی نے حکم فرمایا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے چلے جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر کو نماز پڑھائی، سیدنا صدیق اکبر نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ
ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی کا عالم ہے، صحابہ میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یوں لگتا ہے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی سر ہلتا نہیں ہے۔ میرے نبی ارشادات فرما رہے ہیں، میرے نبی گفتگو فرما رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا۔ اسی خاموشی کے عالم نے ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ایک شخص کے سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور پوچھا کون رو رہا ہے؟ دیکھتے کیا ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر زاروں قطار آنکھوں میں آنسو لے کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آنکھوں میں آنسو لے کر کے سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ ایک شخص کا ہی تو تذکرہ ہو رہا ہے، ایک شخص کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے، آپ کیوں روتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر بول کر کے کہتے ہیں اور میرے یارو بتاؤ تو صحیح نام، اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے؟ یہ تو تیرے اور میرے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائیاں دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سناٹا چھایا ہوا خاموشی کا عالم ہے، میرے نبی گفتگو کر رہے ہیں، میرے نبی نہ جانے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اسی خاموشی کے عالم نے سیدنا صدیق اکبر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب رونے کی آواز صدیق اکبر کی میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کر دیا، میرے نبی نے اپنی تقریر کا عنوان تبدیل کر دیا، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا۔ نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ میرے نبی نے جب صدیق اکبر کے رونے کی آواز سنی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور سنو کائنات کے لوگوں، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے 5 گھنٹے کی تھکاوٹ اتر گئی آپ کے گفتگو کی سماعت پر۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہ جو میری بات کو، جو میری حدیث کو غور کے ساتھ سنے، اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور نورانی چہروں والوں ایک بار پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر احسانوں کا بدلہ کائنات کے پروردگار نے کیسے چکایا۔ آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو میدان محشر میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے۔ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں اپنے بیٹے کو پھینک کر کے کہے گی ربا صرف مجھے بچا لے۔ باپ عرض کرے گا اے اللہ سارا کا سارا خاندان میرا چاہے جہنم میں پھینک دے، اے اللہ صرف مجھے بچا لے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہے،
آج اللہ بڑے غصے کے اندر ہے، آپ سفارش کیجئے نا، حساب و کتاب شروع ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب کا آغاز تو ہو۔ حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا سوال بھی نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کا سوال بھی نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، چلتے چلتے وہابیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، چلتے چلتے ساری کائنات کے امام کے پاس آئیں گے، چلتے چلتے آخر الزمان پیغمبر کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا اللہ کے عرش کے نیچے، میں 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ 7 دن گزر جائیں گے، کائنات کا پروردگار مان جائے گا، میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا سلیقہ ہی بڑا آتا ہے۔ کائنات کے پروردگار کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، کائنات کا پروردگار مان جائے گا، کائنات کا پروردگار اپنے محبوب پیغمبر کے لیے 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو وہ جملے سن کر کے پسند آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سوہنا نبی بس کر جا، تو نے مجھے بڑا منا لیا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، تو نے بڑے اتھرو بہا لیے، تو نے بڑی حمد و ثنا بیان کر لی، تو نے مجھے بڑا منا لیا، میں مان گیا۔ ارفع رأسک سل تعطی، او میرا سوہنا نبی اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سوہنا نبی مانگیے کیا مانگتے ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنو کائنات کے لوگوں، میرا نبی کیا مانگے گا؟ 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد کائنات کے سوہنے نبی اپنی زبان اطہر سے ایک ہی بات عرض کریں گے، اے اللہ میں نے کیا مانگنا ہے، بس میری ان گناہگار امت کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ سنو کائنات کے لوگوں، آپ کی سبحان اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں آپ سیدنا صدیق اکبر کی شان سن کر کے کس انداز کے ساتھ محبت کے ساتھ بولتے ہیں۔ سنو ایک بات یاد رکھنا، وہ کالا گالی دیتا ہے، آگے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا 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 گالی دے دی ہے، اور یہاں پر ہم صدیق اکبر کی شان بیان کریں اور مومن نہ بولے تو پھر بات سچی کوئی نہیں، بات انصاف کی کوئی نہیں ہے۔ ہم گالیاں دینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے کہا تھا کہ کسی کے حصہ میں گالیاں آئیاں ہیں، کسی کے حصہ میں رب کا قرآن آیا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں، ہم تو شان مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ سنو کائنات کے لوگوں، میرے نبی کی سفارش کائنات کے پروردگار نے قبول کر لی۔ کہا کائنات کے پروردگار نے او میرا سوہنا نبی تیری سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز کرتا ہوں، لے کر کے آؤ پہلا وہ امتی جس سے میں حساب و کتاب کا آغاز کروں۔ میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے میرا سوہنا نبی صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے، عرض کریں گے ربا میرا پہلا امتی
उम्मती हिसाब व किताब देने के लिए तेरी अदालत में मैंने पेश कर दिया है। कायनात का परवरदिगार कहेगा, ओ मेरा सोहना नबी, अपना पहला उम्मती हिसाब देने के लिए तूने मेरी अदालत में वो पेश किया है जिसका मैं रब ने हिसाब लेना ही कोई नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अबू बकर ने सारी जिंदगी आपसे हिसाब नहीं लिया, मैं अबू बकर से हिसाब कैसे ले सकता हूँ? जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर को अपनी तरफ बुला रहे हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ ना फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जाम जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्न गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, न तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमों इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वज़ाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो ज़ुहा की वज़ाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की सूरत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफ़ा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक़ से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर मुसल्ला रसूल पर खुद मुस्तफ़ा ने खड़ा किया है तो फिर वहाँ से कोई जुदा कर सकता? ऊँची बोलो, जुदा कर सकता? वो कहते हैं जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं कहता हूँ आ, मैं तुझे लेकर के चलता हूँ। मेरे नबी के यार तो आज भी जन्नत में ही आराम कर रहे हैं। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। और सुनो एक अगली बात नुक्ते की आपको बताता हूँ। ये जो जन्नत का टुकड़ा है ना, जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा गया है, ये जो जन्नत है ना, ये खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने पैसों से ख़रीदी है। ऊँची आंखों सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी की जगह किसने ख़रीद करके दी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। जब जगह ख़रीद ली गई ना, तो फिर कायनात के परवरदिगार ने कहा, मुझे ये अदा अबू बकर की इतनी पसंद आई है, मैंने मिंबर से लेकर आपके हुजरे तक इस जगह के टुकड़े को ज़मीन दुनिया का टुकड़ा नहीं रहने दिया, जन्नत के बागों में से बाग बना दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आइए कायनात के लोगों, मैं आपको अब लेकर के चलूं। आपने 12 मरतबा सुना होगा, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। हर मिंबर और मेहराब से एक ही आवाज़ आती है, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। आज बिलाल भाई ने महफिल सजाई है और हर इंसान यही कहता है, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। महफिल मुकम्मल हो जाएगी, सुबह आपसे कोई पूछेगा क्या सुनकर के आए हो, आप कहेंगे सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। मैं आपको ये बताऊं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेअराज की रात जन्नत की सैर करके लौट करके वापिस आए। सुबह सवेरे अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कोई नई बात हो तो मुझे बताइए, कोई नया किस्सा हो तो मुझे सुनाइए, कोई नई कहानी हो तो मुझे बताइए। यूं ही पूछता है कि मुझे कोई नई बात पता चले, मैं लोगों को जाकर के बताऊं कि अब तुम्हारा नबी ये बात कहता है, अब तुम्हारे नबी ने एक और नई बात कर दी है, अब तुम्हारे नबी ने एक और नया वाकया बयान कर दिया है। मेरे नबी को पता था, लेकिन मेरे नबी बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए,
اگر نئی بات سننا چاہتا ہے ابو جہل تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا ابھی یہ جو آپ نے کہا ہے آپ اس بات پر پکے ہیں، اگر میں کسی کو لے کر کے آ جاؤں آپ اس کے سامنے بھی یہ کہیں گے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو مینوں مانی یا نہ من، لیکن تو اینا ضرور ماننے کہ ساری زندگی میری زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے کے آ جا، میں تو سب کے سامنے حق بیان کروں گا۔ اب ابو جہل اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، تلاش کرتا پھرتا ہے ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، کر کے بیٹھنا ہے۔ ابو بکر کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ابو بکر مل گئے۔ کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر، یہ 3500 سال کا سفر بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصہ کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور نہیں ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی ہے۔ اب ابو جہل بڑا دل ہی دل میں خوش ہونے لگ گیا، ابو بکر نے تو انکار کر دیا، ابھی ابو بکر کا ایمان گیا۔ جب میں اس کو یہ بتاؤں گا نا یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا دین گیا، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا اسلام گیا، ابو بکر کا اعتقاد گیا، ابھی تو اس نے انکار کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں او ابو جہل کن سوچوں میں پڑ گیا ہے، یہ تو بتانا یہ بات کہی کس نے ہے؟ اب ابو جہل بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے، یہ بات تو تیرے نبی نے کہی ہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، صدیق اکبر کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو؟ میں ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان صدیق اکبر کے اس جملے پہ قربان کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر بولے اور اعلان کر کے کہتے ہیں ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے میری تو ساری کی ساری پکی پکائی خراب ہو گئی، ادھر سے نا کسی نے بتا دیا اور میرے محبوب پیغمبر کو بھی پتہ چل گیا۔ میرے نبی نے ابو بکر کو بلایا اور یار ابو بکر گلتے سن، بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے کہ 7 آسمانہ تے جانا کیویں تے واپس راتوں رات آنا کیویں۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ابو بکر سوچ میں پڑ گئے، لیکن تو نے میں نے سنا ہے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اب صدیق اکبر بولے اگر یہ بات اس زاویے سے آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو تو پھر میری مرضی سے سبحان اللہ کہیے گا، اگر آپ کو بات پسند آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات اپنے محبوب پیغمبر سے سنی، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ ایتے گالی کوئی نہیں، ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جب ابو جہل نے مجھے یہ کہا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے کہ وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو میں نے ایک لمحہ اس بات کو سوچا کہ جب میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہوں آپ بارہا مرتبہ مجھے بتاتے ہیں ابھی جبریل آسمانوں سے آیا، ابھی گیا، ابھی رب کا پیغام لے کر کے آیا، ابھی گیا، ابھی چند لمحوں کے بعد پھر قرآن لے کر کے آیا، ابھی گیا، ابھی آیا، ابھی گیا، ابھی آیا۔ میں نے اسی وقت سوچا او ابو بکر یہ
یہ جو جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام ہے نا، یہ جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام، اگر اس غلام کی آنے جانے کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جبریل اپنے پروں سے اڑتا ہے تو اس کی سپیڈ کا عالم کیا ہے، اور اگر جبریل میرے نبی دی براق سواری دی مہار پھاڑ کے اڑے تو پھر سپیڈ کی ہوئے گی؟ اوے آکھو سبحان اللہ۔ توڑی سبحان اللہ ٹلی ہوئی تو میں بریک لا چھڑنی ہے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی مسکرا دیے، سبحان اللہ، میرے نبی مسکرا دیے۔ اب صدیق اکبر نا میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ او تے ابو جہل نے دسیا ہے کہ تسی سیر کر کے آئے ہو، ذرا تسی اپنی زبان اطہر چو بھی دسو نا کتھوں کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کرنے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یار ابو بکر رات کو سویا ہوا تھا، جبریل آیا، مسجد نبوی سے ہم مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی۔ میرے نبی نے واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی۔ صدیق اکبر کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تسی سچ آکھ دیو، میں ماننا تسی سچ آکھ دیو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر گیا، ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ میں دوسرے آسمان پر گیا، میں نے اس نبی سے ملاقات کی، ابو بکر عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ میں ساتوں آسمانوں پر گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پایا، صدقت یا رسول اللہ۔ مجھے 5 نمازیں ملی، صدقت یا رسول اللہ۔ میں جنت کی سیر کر کے آیا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میرے نبی معراج سے واپس آنے لگے تو میرے نبی نے جبریل سے بھی پوچھا تھا، جبریل آج تک آسمانوں پر آیا کوئی نہیں، زمین والے کیسے مانیں گے کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں؟ جبریل نے بھی کہا تھا او میرا سوہنا نبی، اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر نے انی وری آکھیا، انی وری آکھیا، پھر ایک وری میرے نبی نے بھی آکھیا او میرا سوہنا ابو بکر جا پھر انت صدیق، تو بھی قیامت تلک کے لیے صدیق ہی ہے۔ پھر سبحان تینوں بھی لوگ پھر صدیق صدیق ہی آکھن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کون میرا مصطفیٰ ہے، کون میرا مصطفیٰ ہے، کون میرا مصطفیٰ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر و جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت نے آرام فرما ہے وہ کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ
ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا ہمارا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار سیدنا صدیق اکبر، اور جن کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کو اپنی طرف بلائیں گے۔ ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا، دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، سنا ہے نعرہ؟ کچھ ہی بولو، سنے ہیں؟ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور اس کا کام دیکھ لو، اس نے کتنی سپیڈ کے ساتھ کام کیا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اس نے اپنا یہ نعرہ، اپنا یہ عقیدہ بتا دیا ہے، بچے بھی لگاتے پھرتے ہیں، اور ہمارے کچھ اہل سنت بھائی بھی لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ سیدنا صدیق اکبر کو گالی کیوں دیتا ہے؟ بات ہے نا، سوال بنتا ہے کیوں دیتا ہے؟ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا بیان کیا جا رہا ہے، اور گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ آخر وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ، پہلے خلیفہ کا حق تھا مولا علی کا، ان کو حق نہ ملا تو خلیفہ بن گئے حضرت ابوبکر۔ تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ اب یہ جو جتنے صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابوبکر کی کر لی بیعت، اب یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ دین اسلام سے نعوذ باللہ نکل گئے۔ اب پھر خلیفہ بنے ابوبکر، پھر خلیفہ بنے حضرت عمر، ان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہے کہ بھی حق تھا علی کا، اور خلیفہ بن گئے حضرت عمر، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر خلیفہ پہلے ابوبکر نہ بنتے، نہ ابوبکر خلیفہ بنتے، نہ پھر حضرت عمر بنتے، نہ عثمان بنتے، نہ حضرت پھر حسن، اور نہ پھر امیر معاویہ، اور نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ خلافت دیتے، اور نہ واقعہ کربلا ہوتا، اور نہ حضرت حسین شہید ہوتے۔ یہ قصور ہے تو سیدھا ہی سیدنا صدیق اکبر کا، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اس کا عقیدہ ہے، گالی دینے کا انداز ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں تو حضرت ابوبکر کے وزیر کون بنے ہیں بھلا؟ مولا علی۔ کون بنے ہیں بھلا؟ اب اونچی بولو، کون بنے ہیں؟ مولا علی آپ کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر اگر امام بنے ہیں تو پیچھے مقتدی کون بنے ہیں بھلا؟ مولا علی بنے ہیں۔ آپ نے نمازیں 2 سال تک کہاں پڑھی؟ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور اگلی بات کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے وفات پا گئی، فوت ہو گئی، تو آپ کا جنازہ پڑھایا ہے تو کس نے پڑھایا ہے بھلا؟ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آئیے، نعرہ لگایا جاتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے، مولا علی کی بڑی رفت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دماد ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسا دماد ہے تو لے کر کے آئے، اور جنہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ صبح جھنڈا دیا گیا تو مولا علی کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اور اگلی بات سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، پہلا نمبر حضرت ابو بکر کے، ہمارے ایک شیخ ہیں مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس نعرے کے بدلے میں ایک نعرہ بنایا ہے۔ نعرہ کیا لگتا ہے؟ دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر۔ انہوں نے کہا ایک بندہ چرس پی کے بھنگ پی کے مست ہو گیا، وہ پھر جو مرضی کہتا چلا جائے، اس کی بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ کہو دمادم مسکل اندر، بلکہ انہوں نے نعرہ بنایا ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے بولنا ہے ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، اونچی ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے طریق کو دیکھیے، جو سب سے پہلے میرے نبی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے غلام بنے ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے جانثار بنے ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کو کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کو اپنی جھولی میں سلا دیا ابو بکر، جن کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے چہرے پر گرا ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آئے ابو بکر، بدر کے میدان میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو دعا کی حالت میں سینے سے لگا دیا ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، مسجد نبوی کی میرے نبی کے بعد جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المؤمنون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر۔ ابو بکر ابو بکر میرے نبی کے موجودگی میں مصلی رسول پر جس نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کے بعد میدان جہاد کو جاری رکھا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر، جنہیں میرا نبی اپنا دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیں گے ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بھی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک مہمان لاہور سے سفر کر کے 5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے تو طریقہ کار یہ تو مہمان کی مہمان، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار کہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت ابو بکر، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، اونچی بولو، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا۔ ابھی تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنی ہے، میں تے اپنا کھاتا پورا کر کے جاؤں گا، میں فیس لینی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر دا پہلا نمبر، اونچی آنکھو ابو بکر دا۔ ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا، صرف ناشتہ کیا، اونچی آنکھو ابو بکر دا، اونچی آنکھو ابو بکر دا۔
ابو بکر دا پہلا نمبر، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے، آپ نے میری عزت رکھی ہے، میں بھی بات کو ختم کرتا ہوں، میں آخری 5-7 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں، مجھے کیونکہ حکم ہوا ہے انتظامیہ کا اور میں پابند ہوں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھئے تو سکینہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود آپ کا نام رکھا اور آپ نے پوچھا حضرت علی سے، علی آپ نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ایک بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، ایک روایت میں آتا ہے دوسرے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں 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 علی، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ کائنات کے پروردگار نے مجھے آج حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں، ایک کا نام حسن رکھ دوں، دوسرے کا نام حسین رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ کسی دا نام رکھے ہوں دا ماما، کسی دا نام رکھے ہوں دا چاچا، کسی دا نام رکھے ہوں دا دادا۔ سبحان اللہ۔ میں ان جنت کے نوجوانوں کے سرداروں پر قربان جاؤں جن کا نام رکھے تو میرا نبی لیکن رکھے رب کے حکم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پیدا ہوئے نا حضرت حسین کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جھولی میں اٹھا لیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کھجور لے کر کے آؤ، میں حسین کو گھڑتی دینا چاہتا ہوں، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر چبایا، اس کھجور کے حصے کو میرے نبی کا لعاب دہن لگا، میرے نبی نے اس کھجور کے حصے کو نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، علی کی آنکھ پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ نام رکھ دیا گیا، میرے نبی نے عقیقہ خود کیا، عقیقہ خود کیا۔ اور آؤ امام صاحبی نے ایک واقعہ نقل کی ہے، وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام صاحبی روایت لے کر کے آئے، حضرت حسن حضرت حسین چھوٹی چھوٹی آپ کی عمر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضرت حسین حضرت حسن دونوں چل کر کے آ رہے ہیں، چلتے چلتے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا، میرے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ میرے نبی فرماتے اچھا فیصلہ ایسے کرتے ہیں، تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی، میدان سج گیا، یہاں پر حضرت
حضرت علی بیٹھے ہوئے، میرے نبی تشریف فرما ہے، اب دونوں کی کشتی ہونے لگی، میرے نبی نے تربیت دے دی، میرے نبی تربیت دے رہے ہیں کہ اے حسین آج اپنے نانا سے تربیت سیکھ لے، کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب میرے نبی کشتی کروا رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرماتے ہیں، آئی حسن خذ حسین، آئی حسن خذ حسین، آئی حسن خذ حسین، اے بیٹا حسن پکڑ حسین کو، حسن بیٹا پکڑ حسین کو، حسن بیٹا پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں محبوبہ لگتا ہے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ پیار ہے، حسین سے کم پیار ہے، آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین کو نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، او علی تو نہیں جانتا میں یہاں پر بیٹھ کر کے حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو، یہ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو بار بار حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ، کائنات کے تمام فرشتوں کا سردار جبریل بھی جن سے پیار کرتا ہے ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں۔ اور میرے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، میرے نبی نے یہ نہیں کہا اس نے اللہ سے پیار کیا، میرے نبی نے سیغہ تبدیل فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا۔ سبحان، معنی کیا بنا؟ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ آؤ نا پھر آخری روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ رب کی عدالت میں عرض کرتے ہیں ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے پوچھا تو زمین پر کیوں جانا چاہتے؟ عرض کرتے ربا میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی اور کہا میرے نبی کو ایک پیغام بھی جا کر کے سنا دینا۔ اب میرے نبی اس فرشتے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتہ آئے آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، آج کے بعد نہیں آئے گا، پہلی مرتبہ آیا ہے، مجھ کو ملنے کے لیے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور رب کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے پیغام بھیجا ہے، اور میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے، اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ابن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آؤ نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اخ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نتول لکھ لے۔ او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یارانہ پاکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاک ہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ سنیے اور آج کی اس کانفرنس کا پیغام سنیے۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف 5 تن پاک نہیں ہیں بلکہ جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا او پاک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھ لیتا، میرے نال ملاقات کر لیتی،
اللہ نے اس بندے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور اتھے گل بس نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اور مرآنی، جن نے میرے یار ابو بکر نو ویکھیا اللہ نے اندے تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ایجنسیاں اور باقی ہمارے پاکستان کے اہم ادارے ظاہری بات تھی موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، ہمارے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، لیکن امن کا معنی یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابہ پر بھونکتا چلا جائے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں دشمن قوتیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے، یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، قتل و غارت شروع ہو جائے، ان کو پکڑا جائے۔ اور ہمارا پیغام اور میسیج یہ ہے، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، جرا صحابہ دی توہین کرے انہوں بھی چوک چکھڑار کے گولی مارو، اور جرا اہل بیت دی توہین کرے انہوں بھی چوک چکھڑار کے گولی مارو۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے حقیقی سچی محبت رکھنے کے بعد ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔